السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے یہ سبق نمبر ہے 17، سبق نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اخرجہ مسلم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دوست اور محبوب رکھتا ہے جو پرہیزگار ہے، بے نیاز ہے اور گمنام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے تو پھر پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا، ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے ہیں اس کام کو نہ کرنا، یعنی اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو بھی پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے جو بے نیاز ہو، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں گزر چکا کہ بے نیاز یعنی دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو گم نہ رکھنے والا، لوگوں سے اور لوگوں کے مال و اسباب سے بے نیاز، بے پرواہ، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالی اپنا دوست اور محبوب رکھتا ہے۔ اور اس حدیث میں پیارے نبی نے تیسری بات فرمائی، وہ بندہ جو گمنام ہے، وہ بندہ جو مخفی ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنا دوست رکھتا ہے، بناتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص، گمنام شخص وہ شخص ہے جس کی عبادت اور پرہیزگاری، اس طرح اس کا تقویٰ، اللہ کا ڈر لوگوں کے علم میں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جو حلال پر عمل کرنے والا اور حرام سے بچنے والا ہو، پرہیزگار ہو، اسی طرح دل کا غنی ہو، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے اس میں کوئی طمع، کوئی دلچسپی نہ ہو، اگرچہ خود اپنا ذاتی مال کم کیوں نہ ہو، اور اسی طرح وہ عبادت گزار، وہ پرہیزگار، وہ متقی شخص کہ جو گمنام ہو، لوگ اس کے متعلق جانتے ہی نہ ہوں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم حرام سے بچنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے، اسی طرح ہمارے اندر لالچ کا یہ حال ہے، طمع کا یہ حال ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کے متعلق
ہم یہ آرزو کرتے ہیں کہ یہ میرے قبضے میں آ جائے. اور ہماری عبادت کا کیا حال ہے کہ نام ہم نے بڑے خوبصورت رکھے ہوئے ہیں، شکلیں بھی ہماری بڑی خوبصورت ہیں، اور اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو نمایاں کر رکھا ہوتا ہے. صدقہ خیرات کریں گے تو 20 لوگوں کے آگے ہم صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں. اور آج ان ڈیجیٹل کیمراز کے آنے کے بعد تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک اچھا بھلا صاحب عقیدہ انسان ہے، قرآن و سنت کا فہم رکھنے والا، قرآن و سنت کی سمجھ رکھنے والا انسان ہے، لیکن بھائیوں حالت کیا ہے؟ اگر اس نے ایک برگر کا ڈبہ بھی کسی غریب کو دینا ہے تو پہلے تمام ٹی وی چینل کو کال کر کے جمع کرے گا کہ فلاں صاحب آج غریب لوگوں میں ایک ڈبہ برگر دے رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں. تو یہاں آج خود کو اجاگر کرنے کا یہ ماحول بن چکا ہے، لوگوں میں اپنی عبادت کو نمایاں کرنے کا حال یہ بن چکا ہے کہ 10 روپے بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر فوٹوگرافری کرا کر چینلز کو کیمرے کو بلا کر یہ صاحب کام کرتے ہیں. اور ہر معاملے کے اندر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کروں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند کرتا ہے کہ جو کہ گمنام ہو، مخفی ہو، جس کی عبادت اور پرہیزگاری اور اس کی شہرت لوگوں کے علم میں موجود نہ ہو. جیسا کہ گمنام شخص جو اگر صدقہ و خیرات بھی کرے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو. ائمہ دین میں سے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ، ان کی سیرت پڑھنے کا اتفاق ہوا. امام جعفر صادق علیہ الرحمہ رات کے اندھیروں میں جا کر جو غریب اور نادار اور مجبور اور لاچار اور مستحق لوگ ہوتے، راشن پانی امام جعفر دن میں خریدتے، رات کے اندھیروں میں جا کر غریبوں اور محتاجوں کے دروازے پر وہ راشن، کھانے پینے کا سامان رکھتے، دروازے پر دستک دیتے اور خود فوراً غائب ہو جاتے. اب وہ غریب اور لاچار جب اپنا دروازہ کھولا کرتا تو دیکھتا کہ باہر کھانے پینے کا سامان موجود ہے، وہ چاہے آٹا ہو، گندم ہو، جو ہو، گڑ ہو، شکر ہو، جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی، اور یہ اپنے گھر میں وہ سامان لے کر رکھ لیتا. کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ راتوں رات اندھیروں میں ہمارے گھر دروازے پر راشن رکھ کر جانے والا کون ہے. اور بھائیو علم کب ہوا؟ کہ جب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی، غریب اور نادار لوگوں کے گھر راشن نہ پہنچا، پھر لوگوں کو علم ہوا کہ یہ تھا لوگوں کی مدد کرنے والا. تو کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے کہ جو گمنام ہو. اور آج ہم اپنی صورتحال دیکھ لیں، اپنا جائزہ دیکھ لیں، چند ٹکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، جبکہ اللہ ان ٹکوں کا محتاج نہیں ہوتا. جب تک اپنے آپ کو نمایاں نہ کر لیں، اس پہ فوٹوگرافری نہ کر لیں، اس پہ چینلز کو بلا کر ہم اپنے آپ کو نمایاں نہ کر لیں، ہماری طبیعتوں کو آرام نہیں آتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یاد آ گئے. رات کے وقت میں اللہ اللہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی غریب ہو، نادار ہو، مجبور ہو، لاچار ہو،
اس کی مدد کی جائے، کہیں کوئی چور اچکا بدماش ہو اس کی جا کر گردن دبوچ لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیروں میں گھوم پھر رہے ہیں، آبادی سے باہر دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہے، خیمے کے باہر بندہ موجود، اندر خیمے سے کراہنے کی، درد کی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا کون ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس مسافر نے جھڑک دیا اور کہا میاں جاؤ، پریشان حال مسافر کو مزید پریشان مت کرو، جاؤ۔ عمر کے پوچھنے پر اس نے بتایا خیمے میں میری بیوی ہے اور اس کو معاملہ ڈیلیوری کا ہے، زچگی کا معاملہ ہے۔ عمر اپنے گھر سے اپنی بیگم کو، جو کہ خاتون اول مسلمانوں کے خلیفے کی زوجہ، عمر اپنی بیگم کو اٹھا کر لاتا ہے کہ آؤ جنت کمانی ہے تو جنت موجود ہے۔ اپنی پیٹھ پر کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور اس خیمہ والے کے پاس پہنچے، بیگم کو اندر بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی خاتون جو زچگی میں درد کے اندر ہے، ڈیلیوری کا معاملہ ہے، وہاں پہنچتی ہیں اور حضرت عمر آگ جلا کر کچھ پکانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب اس مسافر کو نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے جو میری اس قدر مدد کر رہا ہے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ گمنام سے محبت کرتا ہے۔ اگر آج ہم ہوتے تو حضرت عمر جیسا کام ہمیں کرنا پڑتا، پہلے ہم ایئر وائی کو اور جیو نیوز کو کال کرتے، اس سارے معاملے کی ویڈیو بنا کر چینلز پر چلواتے کہ فلاں حاجی صاحب نے اتنا بڑا کار خیر کیا۔ حضرت عمر آگ جلاتے ہیں، پکا رہے ہیں، اور اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کائنات کا وہ شخص ہے جس سے دنیا کے کیسر و کسرا وقت کا طاغوت ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ حضرت عمر اپنے کام میں مصروف، خیمے میں سے بچے کے رونے کی آواز آئی اور اندر خیمے سے حضرت عمر کی بیوی زوجہ آواز دیتی ہے امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کا بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ اللہ! اس شخص نے جب سنا کہ یہ آگ جلانے والا، آگ میں پھونکے مارنے والا امیر المومنین ہے، وہ خوف سے تھر تھرانے لگا، اسے بچے کی پیدائش کی خوشخبری بھول گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تھے ہمارے قائدین، یہ تھے ہمارے آئیڈیل، یہ تھے اس امت کلمہ پڑھنے والی کے لیے سیمپل، کہ اتنے گمنام کہ کوئی معلوم نہیں کہ یہ خدمت خلق کا کام کر کے کون گیا ہے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہر معاملے میں ریاکاری، ہر معاملے میں دو نمبری، ہر معاملے میں دو رنگی۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہیں، جو بے نیاز ہیں اور جو گمنام ہیں۔ تو یہ تھے وہ حضرات جو اللہ کے لیے کام کرتے اور یوں گم ہو کر کرتے تھے کہ معلوم کرنے والا معلوم نہیں کر پاتا تھا کہ یہ خدمت خلق کا کام کرنے والا شخص تھا کون۔ اور دوسری طرف ہماری نمازیں، ماشاءاللہ یہ اہل حدیث ہے، اس کی نماز دیکھو، اس کی شکل دیکھو، یہ مسلمان ہے، اس کی نمازیں دیکھیں، اس کی اشراق دیکھیں، اس کی تہجد دیکھیں، اس کا اللہ کی راہ میں وقت لگانا دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، اس کی صورت دیکھو، اور جب اس بندے کے ساتھ معاملہ کرنے پہ آ جائیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کسی بندے کو جانچنے کے لیے ضروری ہے
کہ یا تو آپ اس کے ساتھ لین دین کریں کاروبار، یا آپ اس کے ساتھ رشتہ لیں اور رشتہ دیں، یا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، اس بندے کی اصلیت تب باہر آتی ہے۔ وگرنہ دکھنے میں ہماری عبادت، جو کہ اگر ہم لوگوں میں اپنا معاملہ دیکھیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، آذان دے رہا ہے، بے شمار کام کر رہا ہے، لیکن اندر کھاتے دل کے اندر کھوٹ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، جو بے نیاز ہوں اور گمنام ہوں۔ ہم سب کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ خصلتیں، یہ عادات پیدا کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے پیار کرنے والا ہو، رب ہم سے محبت کرے۔ اس سے اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی دلیل ہے۔ جو شخص بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزیں، بیکار کام جن کا کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا بندے کے اسلام کے حسین ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شواہد کی بنیاد پر یہ روایت حسن ہے۔ اب اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا بیکار اور لایانی کام نہیں کرنے ہیں، یعنی بے فائدہ کام۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بتلایا کہ دنیا میں انسان کا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ ایک مومن صادق کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بے مقصد اور بے فائدہ کام نہ کرے، یعنی وہ کوئی کام صرف وقت گزاری کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے کام کرے۔ اس لیے جو اعمال مقصد حیات کے منافی ہیں اور اصلاح دین کے مخالف ہیں، وہ سب بیکار اور لا یعنی ہیں۔ اللہ کا سچا بندہ بیکار اور لا یعنی کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ کو پسند ہو وہ کرتا ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہو، جس کام کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہ ملے، وہ کام بندہ نہیں کرتا۔ اسی طرح کی حدیث کہ جو لوگ دنیا میں اپنا وقت لا یعنی اور فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، صرف وقت گزاری والے کاموں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں کہ جی ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، آج کی اس دنیا میں بے شمار لوگ اپنا وقت کرکٹ دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ان سے بندہ پوچھے تمہیں کتنی نفلیوں کا ثواب ہوا؟ کرکٹ کا میچ دیکھا، پاکستان کپ جیت گیا، انڈیا ہار گیا، اللہ کے بندے بتاؤ تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوا؟ اور جی ثواب تو کچھ نہیں ہوا، وقت بڑا اچھا گزر گیا ہے۔ تو پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا یعنی اور بیکار کاموں میں وقت نہیں گزارنا۔ اسی طرح ایک بندہ اپنا کافی وقت فیس بک پہ گزار دیتا ہے، بندہ پوچھے کتنے روزوں کا ثواب ہوا؟ جی روزوں کا ثواب تو کوئی نہیں ہوا، وقت بڑا اچھا گزر جاتا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے اکثریت کی عادت،
اپنا وقت اور اپنا مال واٹس ایپ پر اور انٹرنیٹ پر گزار دیا اور ٹویٹر پر گزار دیا اور موبائل SMS پر گزار دیا. بندہ پوچھے تم نے واٹس ایپ استعمال کیا, تمہیں کتنا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا, مگر وقت بڑا اچھا گزر جاتا ہے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کے اسلام کے خوبصورت اور حسین ہونے کی دلیل کہ وہ لا یعنی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ فیس بک یوزر ہوں یا واٹس ایپ یوزر ہوں یا کرکٹ کو دیکھنے والے لوگ ہوں وغیرہ ذالک دیگر کام, ایسے لوگ جو اپنا وقت گزاری میں گزار دیتے ہیں, بیکار کاموں میں کوئی ثواب نہیں ہے. یہ بیکار گزرا ہوا وقت قیامت کے دن اللہ کہ جب سامنے یہ پیش ہوں گے اپنے بیکار گزارے گئے وقت پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے فیس بک پر واٹس ایپ پر کرکٹ دیکھتے ہوئے فضول میں اپنا مال اور فضول میں اپنا وقت نہ گزارا ہوتا. اور بھائیوں, قیامت کے دن اللہ نے ہم سے ہمارے مال کے متعلق, ہماری جان کے متعلق, ہمارے علم کے متعلق اور ہمارے وقت کے متعلق ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے, یہ سوال ہونا ہے. تو اس لیے بیکار اور فضول کام ہرگز نہیں کرنے, نہ کرکٹ میں وقت برباد کرنا, نہ فیس بک پر, نہ واٹس ایپ پر. جو کام کرنا ہے یہ سوچ اور سمجھ کر کرنا ہے کہ میں یہ کام کروں اور مجھے اس پر ثواب ملے گا, اور یہ کام اور اس کا ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواہ الترمذی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا آدم کا بیٹا اپنے قدموں کو قیامت کے دن ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دیتا اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا اپنے رب کے سامنے دن قیامت کے. ان میں سے نمبر 1, اللہ پوچھے گا ہاں جی عمر دی تھی, اپنی عمر کہاں گزاری؟ اللہ نہ کرے میں جواب دوں کہ جی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر. کتنا ثواب کمایا, کتنے گناہوں سے بچے؟ جی صرف وقت پاس کر رہا تھا, وقت گزاری کے لیے. تو ایسا بندہ ناکام ہوا, نامراد ہوا. ان عمرہ فیما افنا, اللہ نے مجھ سے میری عمر میرے وقت کے متعلق سوال کرنا ہے, کہاں وقت گزار کر آئے ہو؟ اگر ثواب کے کاموں میں گزارا ہوگا تو بھلے بھلے, اور اگر بیکار میں اور وقت گزاری میں تو پھر کھلے کھلے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا تجھے جوانی دی تھی, اپنی جوانی کہاں کھپائی؟ تجھے مال دیا تھا, یہ بتا کہ مال کمایا کہاں سے اور مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ اور اللہ نے پوچھنا ہے جو تیرے پاس علم تھا اس علم پر عمل کتنا کیا؟ جو تیرے پاس موجود علم تھا کتنا عمل کیا ہے؟ تو یہاں اس جملے میں بھی ہمارے لیے بڑی خوفناک بات, آج کے یہ واٹس ایپ پر یا واٹس ایپ کے علاوہ بھی فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو یا عام جو ہماری سوشل زندگی ہے, یہاں علماء کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ علماء جو لوگوں کے مسائل حل کرنے والے اور اسی طرح مدارس چلانے والے مفتیان اور متولیان اور ایڈمن, اللہ پوچھے گا
کیا عمل کیا اپنے پاس موجود علم پر. تو اگر علماء اور مفتیان اپنے علم کے برابر علم کے مطابق عمل نہ ہوا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے لگیں گے کھلے. اور اگر علم جو موجود ہے اس کے مطابق عمل کی کوشش بھی کی، پھر ایسے لوگوں کا ہوگا بلے بلے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس حدیث میں ہمیں بتا دیا، ہم سے ہماری عمر، ہماری زندگی، ہمارے وقت کے متعلق سوال ہوگا. تو اس لیے آج سے ہم یہ عہد کریں اور کوشش کریں کہ لا یعنی اور بیکار کاموں میں وقت گزاری کے لیے اپنا وقت برباد نہیں کرنا. جو کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا ہے کہ آیا مجھے اس پر ثواب بھی مل رہا ہے یا صرف وقت پاس ہو رہا ہے. بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر 17 تھا. اللہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.